السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری افضال العفاصی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری افضال العفاصی تلاوت۔ قرآن پاک تجوید کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے مرکب حروف کے بارے میں سمجھا تھا اور پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حرکات کے بارے میں سمجھیں گے اور پڑھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم لیسن کی طرف۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ آج کی کلاس میں ہم نے کیا سمجھنا ہے، حرکات کسے کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اور حرکات کو نہ ہم نے کھینچنا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ بعض اوقات جب آپ قرآن کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، اکثر لوگ بہت ساری غلطی کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف، ٹھیک ہے۔ الم تر کیف، کیف، الم تارا۔ اب جو تا اور را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے فعل ربک، فعل ربک، کچھ لوگ اس کو فعل ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو نہ کھینچنا ہوتا ہے اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ حرکات کیا ہے تو حرکات کو پڑھنا کس طرح ہے۔ جب تلاوت کے اندر حرکات آ جائیں، قرآن میں جب ہم حرکات کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کتنی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے یا کس طرح جھٹکا دے کے پڑھیں گے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو تب آپ غلطی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں حرکات کیا ہے تو پھر آپ ہر لفظ یعنی آپ لفظ بے لفظ میں غلطی کر سکتے ہیں حرکات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ جس طرح ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں نون زبر نا، زا زبر زا، کیا بنا؟ نازا۔ لام زبر لا، نازا لا۔ اسی طرح اس کو ہم نہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے، نہ زا لا، غلط، اور نہ ہی اس کو ہم نازالا، یہ بھی غلط، یعنی اس کو درمیانی حالت میں پڑھیں گے، نازالا، نازالا، بس اس کو نہ ہی جھٹکا دینا ہوتا کیونکہ کیا ہے، یہ حرکات ہے، اس لیے ہم اس کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھیں گے۔ ای بی لی، اسی طرح یہ زیر یعنی حرکات میں سے ہے، یہ بھی ای بی لی، اور یہ کیا ہے؟ رسولو، کیا ہے؟ رسولو، رسولو۔ ابھی تو ہمیں پتہ چل چکا ہے آج کی کلاس میں کہ زبر، زیر، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات، یعنی حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو، ٹھیک ہے۔ اور حرکات کو نہ کھینچنا ہوتا ہے نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو درمیانی زبر، زیر۔ ہاں، کچھ حرکات ایسی ہوتی ہیں جیسے حرف کے اوپر مد آ جاتی ہے یا کھڑی زبر آ جاتا ہے، یہ بھی حرکات میں سے ہے، اور کھڑی زیر آ جاتی ہے حرف کے اوپر، تو اس حالت میں ہم الگ الگ مقدار یعنی مد آئے گی تب ہم کھینچ کر پڑھیں گے، 1 سے 3 سے 4 حرکات۔ اسی طرح کھڑا زبر آئے گا تو اس کو ہم 2 حرکات تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو زبر، زیر، پیش کو آپ نے یہ یاد رکھنا کہ کھینچ کر ہرگز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر، پیش کو آپ نے کھینچ کر نہیں پڑھنا، نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اب یہاں پہ مین پوائنٹ جو ہوتا ہے الف کے اوپر، یعنی اگر ہم الف کے اوپر جیسے ہم پڑھتے ہیں الف کے اوپر زبر ڈال کر، تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں الف میں آپ کو سمجھا چکا ہوں سٹارٹ سے، جب ہم نے کلاس سٹارٹ کی تھی تجوید کی تو اس کے اندر میں نے
الف کا تعارف اچھی طرح آپ کو کروایا ہوا ہے، آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو الف کے اوپر جب کوئی حرکات ڈال دیں گے وہ حمزہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ حمزہ، ٹھیک ہے۔ اب الف کو ہم یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ جب اس کے اوپر زبر ڈالیں گے تو اب اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ۔ بہت سارے لوگ یہ غلط کرتے ہیں، الف زبر آ، الف زیری، الف پیشو، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے الف کے اوپر یہ یاد رکھنا، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہو یعنی الف کے نیچے زیر ہو یا الف کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، یا اس کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر جزم ڈالیں گے تو اس کا الگ سے، اس کو پھر ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ساکن ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکن، ٹھیک ہے۔ الف قرآن مجید کے اندر اسی طرح الف کے اوپر زبر دے کے ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ، الف نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اسی طرح ہم اس کے اوپر اگر جزم ڈالیں یعنی یہ دال سی، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ آ، ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ آ، حمزہ زبر آ، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ساتھ جزم بھی ہے، تو یہ حمزہ ساکن ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں بتائیں گے مزید اس کے بارے میں۔ تو یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے تو پھر اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، حرکت میں یعنی زبر زیر پیش، تو تب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ اور الف کے اوپر جب جزم آئے گی تو تب ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ مثالیں لکھ کے آپ کو ابھی سمجھایا کہ نازالہ، نازالہ کھینچ کر نہیں، اسی طرح ای بیلی، رسولو، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حرکات کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی مقدار تک کھینچنا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آج کی کلاس آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی کلاس اچھی اور بہترین لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔ تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور سب کو شیئر کیا کریں تاکہ سب کو معلوم ہو قرآن، جو جس نے بھی یہ سمجھا، سیکھا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔